الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں، آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68، 2 آیتیں جو ہے وہ پڑھی ہیں. ان آیتوں کے اندر بہت ہی اہم مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. ان 2 آیتوں کے حوالے سے جو موضوع آج کے درس کا بنتا ہے نا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی نسبت، تعلق اور رشتہ کی پہچان اور اس کی شرط. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس ایمان والے کا حقیقت میں تعلق ہے، نسبت ہے اور رشتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ ہے، اس کا تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ چونکہ ظاہر بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کی یہ یقیناً خواہش ہوگی کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو، ہمارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تو دنیا میں تو ہر مسلمان کہہ دے گا، لیکن بات یہ ہے کہ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. اللہ نے بھی اس تعلق کو مانا ہے، اس نسبت کو مانا ہے، اس رشتے کو مانا ہے، پھر تو فائدہ مند ہے. اگر اللہ نے نہیں مانا تو اس نسبت کو، اس تعلق کو یا رشتے کو، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ 2 آیتیں جو ہے نا ان کی طرف آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پہلے مکہ میں اور پھر مدینے کے اندر تشریف لے آئے. آپ نے اپنی حیات میں جن لوگوں کو مخاطب کیا یا جن لوگوں کا آپ کے ساتھ واسطہ پڑا، وہ 4 قسم کے لوگ تھے. ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مشرکین مکہ، اور 3 ہو گئے نا، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، اور چوتھا گروہ آپ کا اپنے ساتھیوں کا تھا جو مسلمان کہلاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ سمجھ لیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مخاطبین تھے نا،
وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے تقدس، اس کی عظمت جو ہے نا اس کو مانتے تھے، اس کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرتے تھے، اور بلکہ کہتے تھے ہمارا تعلق جو ہے وہ باقیوں کا نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ مثلا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی تو پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگ گئے، وہ بنی اسرائیل ہی یہودی کہلانے لگ گئے۔ اچھا، اب ظاہر ہے ان کا تعلق تو ہے ابراہیم علیہ السلام سے، تو عقیدت بھی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی اسی لڑی میں سے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر یہودیوں نے تو اس اکثریت نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، رسول نہیں مانا، انکار کر دیا، وہ یہودی کہلاتے رہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان لیا، وہ ابتدا میں کوئی 10-12 آدمی تھے۔ تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے لگ گئے۔ تو عیسائی کہاں سے آ گئے؟ وہی جو ہے نا وہ یعقوب علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام کی وہ نسل جو ایمان پہلے یہودی کہلاتی تھی، جب ایمان لے آئی تو پھر اب انہی میں سے عیسائی گروہ وجود میں آ گیا۔ یہ بھی جب اپنا پیچھے تعلق جوڑتے ہیں تو کہاں جوڑتے تھے؟ جہاں یہودی جوڑتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے معتقد، عزت، ان کی عظمت کے قائل، ان سے محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ اچھا، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو اولاد تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ گئی۔ اچھا، یہ جو بگڑے ہوئے ہیں نا ان کو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ۔ یہ اصل کے اندر بگڑے ہوئے مذہبی رہنما تھے، جدا کہتے ہیں نا مولوی بگڑ گیا، پیر بھی بگڑیا ہی ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اسی طریقے سے دیکھیں، آپ کو حیرت ہوتی ہوگی میں نے مولوی کا لفظ استعمال کر دیا، جو مسجد کا متولی ہے وہ مولوی نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی عزت والی مرتبے والی مسجد کہاں ہے؟ مکہ میں۔ تو اس کا متولی کون تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، یہ کیا تھے؟ اس کے متولی تھے۔ تو اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ گئے؟ وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے وہ اس گھر کے متولی ہے نا۔ جس طرح ایک پیر ہوتا ہے، چلو پیر کوئی نیک ہوگا، بھلا ہوگا، پھر وہ اولاد اسی مقام پر فائز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان میں شرک بھی آ گیا۔ تو ظاہر ہے بے شک ان میں شرک آ گیا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ بھی بڑی عزت جو ہے وہ عزت کے ساتھ دیکھتے تھے، یہ بھی بڑا اس کا احترام کرتے تھے۔ یعنی مشرکین کے بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا احترام تھا، جیسے یہودی اور عیسائیوں کے ہے۔ اچھا، پھر انہی مشرکوں کے اندر جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابتدا میں ایمان لانے والے تھے وہ انہی میں سے تھے۔ تو اب جس طرح وہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے وہ ایک علیحدہ شناخت بن گئی، تو یہاں جو ایمان لے آئے ان کی شناخت کیا بن گئی؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ایمان والے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے یہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کی محبت، ابراہیم علیہ السلام کی عقیدت، یہ تو ان کے دلوں کے اندر ہے۔
اب نوٹ کریں کہ ایک طرف یہ چاروں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل مختلف ہیں، لیکن جب یہ پیچھے جاتے ہیں تو سارے ہی ایک شخصیت پر متفق ہیں۔ وہ شخصیت کون سی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں نا کہ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی شیعہ ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، لیکن جب پیچھے جاتے ہیں تو کہاں جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ ایک ہی شخصیت کے اوپر، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ ہر ایک کہتا ہے کہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تو ہم میں سے تھے، دوسرے ایویں ہی کر دے یار، دوسروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، اور مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ہیں، اور مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے حقیقت میں تم چاروں گروہوں میں سے کس کی نسبت ہے، کس کا تعلق ہے، کس کا رشتہ ہے، جس کو اللہ مانتا ہے، اور باقی جو ہے جن کو جو ایویں ہی جن کا دعویٰ اللہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ایک لفظ قربانی ہے۔ وہ قرآن کریم میں آتا ہے کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ وہ بتوں کو توڑا ہے نا، تو اس وقت عمر کتنی تھی، کتنے تھے؟ قرآن کریم میں عمر تو نہیں بتائی، لیکن یہ بتایا کہ وہ جب بت توڑ دیے تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے یہ معبود جو ہیں وہ ان کو کس نے توڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ہے۔ اب لڑکا آپ کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو خود پتا ہے، وہ 12-14 سال کا لڑکا ہے۔ یعنی اس عمر سے ان کی جدوجہد ہے، یعنی توحید کی سربلندی کی اور شرک کے خاتمے کی۔ اچھا، پھر کرتے کرتے ان کو نمرود کے پاس پیشی چلی گئی، اور ایک دم نمرود کے پاس تو نہیں چلے گی، چھوٹی عدالتوں سے آہستہ آہستہ اوپر گیا ہوگا نا کام، اور کتنا پریشر آیا ہوگا، کتنا دباؤ آیا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اپنی قربانی کیسے پیش کی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں پھینکتے ہیں تو گویا کہ مرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو تبھی، ورنہ تو توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، ٹھیک، کمپرومائز کر لیتے۔ تو وہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیٹے کی قربانی سے شروع کرتے ہیں، انہوں نے اپنی قربانی پہلے پیش کی ہے، اپنی زندگی جو ہے اس سے دستبردار پہلے ہوئے ہیں۔ پھر جب حالات اتنے پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہاں میری نہ دعوت چل سکتی ہے، نہ مجھے کوئی تحفظ حاصل ہے، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ اب قربانی کیا دی؟ وطن کی قربانی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، برادری، ملک، وطن۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ آپ سمجھے کہ سعودی عرب ویزا لے کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہاں نوکری مل جائے گی، وہاں کفیل ہے، وہاں ایسی نہیں۔ اور پھر یہاں آ کر بھی، شام فلسطین میں بھی آ کر وہ آرام سے نہیں بیٹھے، اسی طرح، ورنہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے کہ جی ہون تے ٹک کے بہ جا کہ ایتھوں بھی کتے نکلنا وا، ارادہ بنائی بیٹھا ہے۔ اور دیکھ لیں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں، تو وہ گل کوئی نہیں بھی ٹک کے بہ جا، وہی کام کر رہے ہیں جو وہاں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔
تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ علیحدہ بات ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابی ملی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ملی، لیکن جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے تو مثال بنا دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جان ماری ہے، فرمایا ایسے جان مارو جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماری۔ تو ویسے تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کچھ لوگ مل گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی لوگ نہیں ملے، کوئی ذکر نہیں آتا، لیکن بھاگ دوڑ، اچھا پھر کام بھی سارا اکیلے کر رہے ہیں، اولاد ہی نہیں ہے، اور بڑھاپا آ گیا، اللہ نے ایک بیٹا دیا، اور وہ بیٹا جب کوئی 12-14 سال کا ہوا تو اب وہ قربانی کا واقعہ آ گیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اوپر قربان کر دو۔ تو اب میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تو سمجھتے بکرے کی قربانی دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف سے ذبح کر دیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ نے نہیں اس کو ذبح ہونے دیا نا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مارا اور الارا برابر ہی ہے، کسی آدمی نے جوتا اٹھایا ہے تو جب ایسے کر دیا ہے تو نہیں بھی مارا تو وہ مارے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے گولی چلا دی ہے، آگے اس کو لگی یا نہیں لگی، اس نے تو مار دیا نا، اس نے تو مارنے کے لیے اس کو چلائی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کی قربانی دی، اور کتنا مشکل کام ہے، یعنی بڑھاپے میں بیٹا ملا، اور بیٹا جو ہے وہ جب کوئی 12-14 سال کا ہوا تو اب اس کی قربانی بھی اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں۔ اور کہاں آ کر بسایا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد سے یہ دوری برداشت کر سکتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں تھا کہ کوئی گاڑی یا ہیلی کاپٹر ہے جی چلو صبح نہیں تھے شام نو جا کے ملے آواں گے، یہ بات کوئی نہیں تھی۔ جو ہے پیدل سفر تھے، کوئی گھوڑے گدھے کے اوپر سفر تھا، اور یہی کوئی 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ وہاں بھی تو پھر پیچھے دوسری بیوی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری زندگی ان کی جو ہے وہ قربانی ہی قربانی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ رہے ہیں، فرعون رہے ہیں، آج جا کر احرام دیکھیں، ان کی تعمیرات دیکھیں۔ مغل حکمران رہے ہیں، مغلوں کی تعمیرات دیکھیں، تاج محل دیکھیں، بادشاہی مسجد دیکھیں، دلی کا قلعہ دیکھیں، ٹھیک ہے، شالیمار باغ دیکھیں۔ کوئی نواز شریف حکمران رہ گیا تو وہ کیا کہتا ہے، یہ موٹر وے دیکھو، یہ اورنج ٹرین دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ کوئی ان کا گھر، کوئی اور ایسی چیز، کوئی نشان؟ اچھا چلو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو آپ چھوڑ دیں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گھر، کوئی آپ کی پراپرٹی جائیداد، کوئی اس طرح کی کوئی چیز جس کو اب آپ کہہ سکیں ٹھیک ہے، دونوں طرف ایک ہی بات ہے نا۔ اور دونوں طرف دوسری بات کیا ہے کہ ساری زندگی جدوجہد میں گزری ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بلکہ سارے پیغمبر ہی، ان کا مقصد توحید کی سربلندی تھا، اور یہی مقصد تھا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ جدوجہد کرتے کرتے چلے گئے، لیکن توحید اس سطح تک سربلند نہیں ہوئی جس سطح تک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربلند کر دی۔ سورہ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے جدوجہد شروع کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اکیلے جدوجہد شروع کی،
لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کہاں جا کر مکمل ہوئی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا کب آیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران بن گئے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ عرب کے اندر نماز کا، صلاۃ کا نظام قائم ہو گیا، عرب کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم ہو گیا، عرب کے اندر جو ہے وہ اسلام کے معاشرتی اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ وجود میں آ گیا۔ اسلام کے جو ہے وہ اقتصادی یا آپ سمجھ لیں معاشی اصول تھے، یعنی سود مٹا دیا گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ تو کس نے مٹا دیا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اور عدل قائم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین۔ تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم اور ظلم کا خاتمہ کر دیا اور اللہ کی حکومت قائم کر دی۔ پہلے حکمران خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے توحید کی چوٹی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المالک ہے، بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے حکم کو چیلنج نہیں ہوتا۔ جس کا حکم چیلنج ہو جائے وہ بادشاہ ہی نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے جس کا حکم کو چیلنج ہو جائے۔ لیکن محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو اللہ کے حکم کو چیلنج تھا، وہ چیلنج ختم کر دیا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حکومت چلی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے، ملک کے حکمران بھی تھے۔ مسجد کے امام آج بھی بہت ہوں گے، ہر مسجد کا ایک امام ہے، لیکن ملک کا حکمران محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ صرف مثالیں مسجد میں نمازیوں کے لیے ہی نہیں ہیں، یہ ملک کے حکمرانوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ توحید کی سربلندی تھی جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اسی کی کوشش میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ سورہ شورى میں شاید میں نے پڑھی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو یہ تھی جی دین کی سربلندی، جس کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کھپا دی، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کھپا دی۔ اور اس کے مقابلے میں فاقے کاٹے۔ میں وہ کہا کرتا ہوں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑے بڑے گھر، شاندار گھروں کا شوق پورا کیا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑے اچھے اچھے کھانے جو ہے ان کا شوق پورا کیا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اچھی اچھی سواریاں، اعلیٰ اعلیٰ سواریاں، ان کا شوق پورا کیا؟ حالانکہ وحی کے نزول سے پہلے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں، آپ بہترین تاجر ہیں، بکریاں بھی چرائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تاجر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 تاجر تھے۔ صرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ لائن جو ہے وہ اختیار کر چکے تھے۔ بہرحال اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں، پہلے اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں۔
میں نے بتایا وہ 4 گروہ کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم سے تعلق ہمارا ہے، یہودی، عیسائی، مشرکین اور مسلمان۔ اب اللہ تعالی فیصلہ کر رہا ہے، تو یہی فیصلہ اللہ نے ہمارے بارے میں بھی کرنا ہے۔ اسی میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق کس کا ہے اور کس کس کے تعلق کو اللہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، وہ اپنے تعلق کو اس پر پرکھ لے۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، نہیں تھا ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ یکسو فرما بردار تھا، یا فرما برداری میں یکسو تھا، یکسو تھا وہ اللہ کی فرما برداری میں۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو۔ ہم نے تو سمجھا کہ پتہ نہیں یہ نام رکھا ہوا ہے ہمارا، بہرحال اصل میں یہ ایک صفت ہے، فرما بردار۔ تو فرما بردار اس کو کہتے ہیں جو فرمان کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ نافرمان ہو جاتا ہے، وہ فرما بردار نہیں رہتا۔ حقیقت میں مسلم وہی ہے جو فرما برداری کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے وہ مسلم نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں فردر بھی اسی طریقے سے جیسے اب تو نے ہمیں فرما برداری کی توفیق دی ہے، ہماری اپنی آئندہ کی زندگی میں بھی اسی طریقے سے فرما برداری کی توفیق دیے رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم فرما برداری سے نکل جائیں۔ تو فرمایا وہ تو یکسو تھا، ہر طرف سے کٹ کر ایک ہی اس کے اوپر سوار تھی بات ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ تو فرمایا 2 کی تو ریجیکٹ کر دی نا، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، یعنی نہ وہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، عیسائی تھے، اور نہ وہ تھے مشرکین، کیونکہ یہ سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یکسو نہیں ہے۔ ایک بات بتائیے، اور ابراہیم تو یکسو تھا، تم جیسے کہتے ہیں تم اپنے طرف دیکھو، شکلیں دیکھو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، تعلق یا رشتہ حقیقت میں کس کا ہے؟ جو اللہ مانتا ہے۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام سے تعلق، نسبت یا رشتہ تو لوگوں میں سے ان کا ہے۔ کن کا ہے؟ للذین اتبعوہ، جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اتباع کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ اتباع سمجھ لیں، یہ اتباع کی کرنے والوں کو کہا ہے کہ ان کا تعلق ہے ابراہیم سے، ان کی نسبت ہے، ان کا رشتہ ہے، کیونکہ وہ اتباع کر رہے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے نسبت، تعلق، رشتہ تو ان لوگوں کا ہے للذین اتبعوہ، جو اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اتباع ابھی میں سمجھاؤں گا۔ اور اتباع کون کر رہے ہیں؟ وہ تو نہیں کر رہے، تو کون کر رہے ہیں؟ وَهَذَا النَّبِي، هَذَا النَّبِي کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهَذَا النَّبِي، اور یہ نبی یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں نا، یہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی توحید کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی کھپا گیا۔
اس نے بھی کوئی عیاشی نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کام کو اس نے ترجیح دی. اور یہ جو نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے ان کی ترجیح بھی وہی ہے، لہٰذا یہ اتباع کر رہے ہیں کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. تو ان کا تعلق اور نسبت یا رشتہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے. تم یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مکے کے متولی مشرکین ہو، تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنتا. آگے کیا فرمایا؟ واللہ ولی المومنین، اللہ ایسے ایمان والوں کو ولی بناتا ہے، ہر ہیرے خیرے کو نہیں بناتا. واللہ ولی المومنین، اللہ ایسے ایمان والوں کا مومن بن جاتا ہے جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں. اب جی اس کو ذرا سمجھ لیں اتباع کو. ہم نے ویسے الحمدللہ یہ درس جو ہے نا وہ اب یوٹیوب کے اوپر لوڈ ہو جاتے ہیں، اگر دلچسپی جس کسی کو ہو تو وہاں سے سن لیا کریں، یہ بھی لوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو جو ہے نا وہ ہم نے آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ بات سمجھی تھی کہ ایک ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے نارمل، ٹھیک ہے نا، ایک ہے نارمل جسے کہتے ہیں پاس. تو نارمل سے نیچے کیا ہوتا ہے؟ لو. فیل بھی نیچے ہی ہوتا ہے پاس سے، ٹھیک ہے نا. تو ایک نارمل مسلمان جو ہے اس کا لیول کیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ رسول کی اطاعت کرے. اور اطاعت سمجھ لیں، اطاعت ہوتی ہے حکم کی، فرمان، جیسے کہتے ہیں نا فرما برداری. فرما برداری کے لیے کون سی چیز ہونی چاہیے؟ فرمان ہونا چاہیے نا. اللہ نے فرمان دیا، رسول نے فرمان دیا، تو جب مان لیا تو فرما برداری ہوگی. اب اس سے اوپر جانا ہے تو اوپر جانے کے لیے کون سی چیز اوپر لے کر جائے گی؟ اتباع رسول. اتباع رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو کتنا اونچا لے جائے گی؟ جتنا بھی لے کر جائے گی وہ اب اس سے اوپر لے کر جائے گی. اگر تو اطاعت سے نیچے آ گئے تو فیل ہو گئے. نیچے آؤ تو فوراً توبہ کرو اور سیدھے ہو جاؤ، اور اوپر جانے کے لیے رسول کی اتباع کرو. اور اتباع میں حکم نہیں ہے، کیونکہ حکم تو اطاعت کے ساتھ آ گیا نا. تو پھر اتباع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا آپ کو پسند تھا، کس چیز کو آپ ناپسند کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، اور اپنی کاراگری، اپنا ہنر دکھایا کہ پیسے مجھے کمانے آتے ہیں، میں کما سکتا ہوں، کاروبار چلا سکتا ہوں. لیکن یہ سارا کیا وحی کے نزول سے پہلے. وحی نازل ہونے کے بعد محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہیں کیا. فاقے کیے، مقروض رہے، چولہوں کے اندر گھاس اگاتا تھا. اور سورہ احزاب کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بہت تنگیاں کاٹی ہیں، کچھ سہولت، کچھ خرچہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نان نفقہ، میاں بچوں کے حقوق اور بیوی کے حقوق. یہ میں کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کرتا ہوں، سورہ احزاب بھی بتا رہا ہوں. آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اب اس سے زیادہ خرچہ نہیں دے سکتا، میں طلاق دے سکتا ہوں. اگر تم میں سے کسی کا گزارا نہیں ہوتا تو لڑنے جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے، خوشی خوشی جاؤ، راضی خوشی جسے کہتے ہیں. اور جو آدمی جہاں تمہیں زیادہ سہولت مل سکتی ہے نا وہاں شادی کر لو، ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے. کسی بیوی نے نہیں کہا
کہ مجھے طلاق دے دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو یار بہت تنگی ہو گئی ہے، بیویاں بھی تنگ ہو گئی ہیں، میں کافی لوگ کام کر رہے ہیں، میں سامان لے کر جاؤ تجارت کا چلا جاتا ہوں، کچھ شام 6 مہینے اس سفر میں لگا لیتا ہوں، کام چل ہی رہا ہے نا. نہیں. کس کو ترجیح دی؟ بھوکے رہ کر. وہ میں نے بتایا نا، کوئی عیاشی، کوئی محل، کوئی اعلیٰ لباس، اعلیٰ سواریاں، کوئی نہیں ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے خود تو یہ رستہ اختیار کیا، اور کئی سارے صحابہ جو ہے انہوں نے بھی اس پر عمل کیا، لیکن حکم نہیں دیا. حکم نہیں دیا. یہ ہے اتباع. اور اس میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلندی تک آپ کو اللہ نے پہنچایا ہے، اس راستے پر توحید کی سربلندی کے لیے انسان کا بچہ کوئی نہیں یہاں تک پہنچ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں گے، صحابہ کرام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک نشان لگا دیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آؤ، بات کہاں سے شروع ہونی ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اس سے نیچے جاؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے، اور جتنا اوپر چڑھ جاؤ گے اتنا ہی اللہ کا قرب، اللہ کے ولی اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. لہذا یہ ہے اتباع رسول، یعنی توحید کی سربلندی کا مقصد ذہن میں رکھ کر جتنا بھی ہو سکے، حکم نہیں ہے، لیکن جتنا بھی ہو سکے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنے وسائل جو ہے ان کو اس کام کے لیے جا وہ لگانا، اور یہ درجہ بلند کرے گی. جب تک دین سر بلند نہیں ہوتا، اس کے علاوہ ولایت کا، اولیاء اللہ بننے کا، اللہ کا ولی بننے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی اور راستہ نہیں ہے. بے شک وہ مدرسے میں بیٹھا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے، اعتکاف کر کے خانہ کعبہ میں بیٹھا رہے، اس مقصد کو، اس کا خانہ کعبہ میں بھی بیٹھنا جو ہے نا وہ اس مقصد کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ کام ترجیح ہو. اب تبوک جانا تھا نا، تو اگر اس وقت کوئی آدمی کہتا کہ میں مسجد نبوی کا اعتکاف کرتا ہوں تو اس کا طرز عمل غلط تھا. اتباع مسجد نبوی کو چھوڑنا تھا. تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزاریں، اور جتنا اپنے آپ کو تنگ کرنا کسی کو مقصد نہیں ہے جی آپ اعلیٰ کپڑے نہ پہنے، اعلیٰ سواری نہ اختیار کریں. حکم اتنا ہی ہے کہ اطاعت کرو، نافرمانی سے نہ کرو، اور اگر نافرمانی ہو گئی ہے تو توبہ کرو. اور اوپر جانے کے لیے تو پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے جو تمہارا تعلق، رشتہ، نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط ثابت کرتی ہے. تو یہی اللہ کا ولی جو ہے وہ بناتی ہے. تو خواہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہو، اور خواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جگہ ایک ہی شرط ہے. تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ چیز جسے ضرورت ہے. اب آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، اگر یہ کام ہی آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر آپ ہوا کریں اہل حدیث، آپ ہوا کریں شیعہ، آپ ہوا کریں بریلوی، آپ ہوا کریں دیوبندی. اللہ کے دین کی سربلندی مقصد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پھر وہ ایک لیول ہے پاس، نارمل لیول. پھر اللہ کی نافرمانی سے بچو، رسول کی نافرمانی سے بچو، لیکن درجات اس کی بلندی تو اتباع کے بغیر نہیں ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔